With a very warm welcome to this exclusive show on the front. آپ ہیں کامران شاہد کے ساتھ ایز آلویز اس ٹائم پہ دنیا نیوز کے اوپر. یہ جو میں آج آپ کو یہاں پہ لے کے آیا ہوں, یہ جو شاندار حویلی ہے میرے آباء و اجداد کی, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ حویلی دکھانے آپ کو لایا ہوں. یہ تو میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ دکھا چکا ہوں شاہد صاحب کے انٹرویو میں, جیسے فار ایگزامپل یہاں میں ایک بڑے اسپیشل گیسٹ, جو ایک وہ تھی نا کہ پوری دنیا کی جو پولیس ہے وہ لگی ہوئی ہے جس کے پیچھے, وہ زمانے کا جو ہوا کرتا تھا ڈان, تو پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں جس شخصیت کے پیچھے کہ وہ کہاں ہیں, وہ کہاں چھپ گئے ہیں اتنے مہینوں سے. آج میں آپ کی ان سے ایکسکلوسیو ملاقات کروا رہا ہوں, اور انہوں نے مجھ سے بڑا وعدہ کیا تھا میرے گھر آئیں گے, میرے گھر آئیں گے, لیکن بالآخر وہ آ ہی گئے. ہمارے ہر دل عزیز عثمان ڈار صاحب. ڈار صاحب آ جائیں, جلدی جلدی آ جائیں. یہ اس طرح یہ کون بنے گا بلینئر والی آپ نے چھلانگ ماری ہے. ڈاکٹر صاحب کیسا لگ رہا ہے شاہد صاحب کے گھر پہ آ کے؟ ماشاءاللہ جی بہت زبردست, بڑی خوشی ہوئی. آپ نے مجھے کہا تھا آپ آئیں گے اور آپ نے مجھے بلایا یہاں, مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی. اور سب خیریت سے ماشاءاللہ, چمک تو آپ پہلے سے بھی زیادہ رہے ہیں. نہیں جی, ڈار صاحب میرے ساتھ جا رہے ہیں وہ انٹرویو دینے کے لیے, ایک تہلکہ خیز انٹرویو ہے جس میں یہ بتائیں گے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے یہ کہاں تھے, اب یہ کیوں ادھر آئے ہیں, کیا ان کی زندگی کے اہم ڈیسیژنز ہیں, اور بڑے تہلکہ خیز انکشافات کرنے لگے ہیں یہ 9 مئی کے ایپیسوڈ میں. میں اور ڈار صاحب آپ کے ساتھ آ جائیں سر. بہت بہت شکریہ. بڑے فریش نظر آ رہے ہیں. 9 مئی سے آپ رپورٹ ہوئے ہوئے تھے, ہم بڑے پریشان تھے کہ آپ کدھر گئے ہیں, لیکن یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا کہ مجھے انٹرویو دینا ہے, اور کیا ایسے اہم فیصلے؟ تو پہلے تو میں آپ کے شو بڑے مس کرتا رہا ہوں. 5 ماہ بعد بڑے اگریسو آرگومنٹس, بڑا اگریسو, میں بھی دیا کرتا تھا, اور بڑے فائرنگ قسم کے ہمارے پروگرام ہوتے تھے, اور 5 ماہ میں نے مس بھی کیا ہے اس ماحول کو. اور آپ نے ٹھیک کہا, میں نے کچھ اہم فیصلے کیے تھے, تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے بھائی کام. دیکھیں آپ کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول بھی ہے میرا, ہم بہت پروگرامز اکٹھے کر چکے ہیں, تو میں نے کہا کیوں نہ کامران شاہد کے ساتھ ہی بیٹھ کے بات کریں. وعدے پورا کر دیا, میں گھر میں رہنا تھا, اب آ گیا. تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. میں آپ کے ویورز کو کہنا چاہتا ہوں کہ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ میں گھر آؤں گا تو گھر میں آ کے بیٹھ کے انٹرویو کریں گے. ایک تو چائے بڑی زبردست ہے. بولتے تھے, اور کامران شاہد کو میں سب سے بڑے چینل سے بتانا چاہتا ہوں, یہ لائن جو آپ کی بڑی مس کرتا ہوں میں. عثمان بھائی یہ بتائیں کہ میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ کے اہم فیصلے کیا ہیں لائف کے. 9 مئی کے بعد آپ کہاں تھے, اور بیسکلی 9 مئی پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, چیئرمین تحریک انصاف صاحب کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, عمران خان صاحب پہ. لیکن سب سے پہلے یہ کہ آپ ایک بیسکلی بزنس مین فیملی سے ہیں سیالکوٹ کی. جی جی. تو آپ کے ذہن میں کس طرح آیا؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان نوجوانوں میں سے جن کو واقعتاً میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف میں جینون جسے کہتے ہیں نا کہ جینون یوتھ چینج والا فیس جو ہے وہ آپ جیسے لوگ تھے. آپ ہو گئے علی محمد خان صاحب جیسے لوگ ہو گئے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ تو ایز اے پولیٹیکل ورکر انمیچڈ ہے. لیکن میں تھوڑا شروع سے بتائیں, اس سے پہلے آپ کی زندگی کے اہم ترین فیصلوں پہ اور چیئرمین تحریک انصاف کے متعلق آپ کیا بتانا چاہتے ہیں ہمیں, اس پہ آؤں کہ سیاست میں آپ کیوں آئے؟ دیکھیں بیسیکلی 2 وجہ تھی. سب سے بڑی وجہ تھی کہ میری بھی یہ خواہش ہے, ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کی خواہش ہوگی کہ ان کے بچے پاکستان میں رہیں. تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ میرے بچے جو ہیں اسی ملک سے محبت کریں, یہاں رہیں. ورنہ ہر کوئی جس کو موقع ملتا ہے وہ کوشش کرتا ہے پاکستان سے باہر چلا جائے. تو کچھ ایڈ کرنے کے لیے, کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے فیصلہ کیا پالیٹکس میں جانا ہے. جماعتیں پہلے کیا تھی؟ 2 تھیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ. عمران خان کی شکل میں 2010-11 کی بات ہے, ایک ایسی لیڈرشپ اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایسا پلیٹ فارم مجھے نظر آ رہا تھا کہ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, جس طرح کی میں 2 پارٹی سسٹم کو توڑے گا, یا جس طرح کی میں پالیٹکس کرنا چاہ رہا تھا ایک صاف ستھری, وہ مجھے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے نظر آ رہی تھی. تو پھر فیصلہ کیا, پھر میری طرح لاکھوں نوجوان عمران خان سے انسپائر ہو کر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے. ویسے تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں پالیٹکس میں آؤں گا یا پی ٹی آئی کا حصہ بنوں گا. کس چیز کا ہے؟ ایکسپورٹ کا بزنس ہے, لیدر گارمنٹ کا. آپ کے والد صاحب کے؟ جی تقریباً 40 سال سے الحمدللہ ہمارے پورا ایک. اور آپ نے کس سال میں سیاست میں آپ نے انٹری ماری اپنی؟ 2011 میں. 2011 میں. ویسے تو میری فیملی جو ہے تقریباً پچھلے 25 سال سے سیاست میں ہے. والد صاحب ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں, پھر وہ انڈیپینڈنٹ تحصیل ناظم بھی ہوئے, بھائی میرا بھی یو سی چیئرمین اور مختلف الیکشنز جیتا ہوا ہے وہ. تو ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا, لیکن میرا ذاتی طور پہ نہیں تھا. مجھے کبھی پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں تھا. اگر کوئی کہتا بھی تھا یا فیملی میں وہاں کوئی پولیٹیکل ایونٹس ہوتے تو میں کبھی جاتا بھی نہیں تھا. تو میں نے پھر 2011 میں خاص طور پہ عمران خان سے متاثر ہو کر فیصلہ کیا کہ فیملی لائف جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے پالیٹکس سے؟ بہت زیادہ
بہت زیادہ. اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اگر جو میں نے فیصلے لیے ہیں اس میں یہ بھی ایک وجہ. پہلے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر, یعنی کہ اگر آپ اسموتھلی بھی پالیٹکس کر رہے ہو, کیونکہ آپ لوگوں کی جو تحریک انصاف والوں کی زندگی میں جو انقلاب آیا نا, وہ تو ہے 9 مئی کے بعد. اس سے پہلے تو ایک اسموتھ سیلنگ چل رہی تھی, نارمل پالیٹکس اس طرح ہوتی ہے. تو میں اس کا پوچھ رہا ہوں اس میں فیملی لائف بڑی 9 مئی کے بعد کہیں زلزلہ آیا پورے پاکستان میں آیا ویسے تو وہ جب نارمل پولیٹیکل لائف آپ کی چل رہی تھی 9 مئی سے پہلے, تو اس وقت آپ کی فیملی لائف بہت زیادہ کہہ لیں کیا کرنا پڑتا ہے, متاثر ہو رہی تھی. دیکھیں پالیٹیشین کی تو 24/7 جاب ہے. آپ یہ ٹائمنگ نہیں کر سکتے جی کہ میں نے 2 سے لے کے 4 بجے تک اپنے حلقے کے ووٹر سپورٹر کو ملنا ہے. وہ رات کے 2 بجے بھی آپ کی بیل بجا سکتا ہے, وہ صبح 8 بجے بھی آ سکتا ہے. تھانے کچہری کے کام, گلی محلوں کے, اتنے ایشوز ہیں. تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کسی وقت بھی آپ کا جو سپورٹر ہے, ورکر ہے یا ووٹر ہے, وہ کام کے لیے آپ تک آ سکتا ہے. تو اس لیے اس میں آپ کی کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے. اور سچ پوچھیے پالیٹکس میں آ کے جو میری فیملی لائف تھی, جب میری شادی ہوئی تو تب میں بزنس مین تھا, تو بیگم نے ایک بزنس مین سے شادی کی تھی, تو بعد میں پالیٹکس بن گیا. وہی کہہ رہا ہوں, بعد میں پالیٹکس میں آ گیا میں. تو پچھلے جیسے میں کہہ رہا ہوں تقریباً 12 سالوں سے وہ ایک پالیٹیشین کی بیگم ہے. تو وہ بہت دفعہ کہتی بھی ہیں کہ میں ایز اے بزنس مین جب تھے تو زیادہ اچھے تھے, زیادہ ٹائم دیتے تھے, جب کہ پالیٹکس میں آئے ہو نہ ہمیں ٹائم دیتے ہو نا. دیکھیں اتنا زیادہ رولنا پڑتا ہے کہ بندے جا کے ووٹ مانگنا, بھیک مانگنی, بھیک ناٹ ان اے نیگیٹو سینس, مطلب آپ کو خجل خوار ہونا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی جو جس کو پالیٹکس کا چسکا لگ جائے تو وہ پالیٹکس کرتا ہے. دیکھیے کیا چسکا کیا ہوتا ہے اس کا؟ پالیٹکس میرے خیال میں پالیٹکس میں نا 2 ہی راستے ہیں. یا آپ اپنے آپ کو امپاور کریں, اور امپاورمنٹ میں پروٹوکول بھی ہے, مال بھی بنا لیں, جو آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں. یا پھر آپ دوسروں کے لیے ایڈ کریں, آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کام کریں. اور جو میری ایک سوچ تھی, جو میں سیالکوٹ کے لیے کرنا چاہتا تھا 30 سال سے, خواجہ آصف وہاں سے میں نے اتار ہے. سیالکوٹ کا آپ آئیں حال دیکھ لیں. سیالکوٹ الحمدللہ اربوں روپے کی ایکسپورٹ ہے سیالکوٹ سٹی کی, کنٹریبیوشن ہے سیالکوٹ کے بزنس کمیونٹی کی سیالکوٹ کے لیے. تو میں تو شہر کے لیے بھی آیا تھا, اپنی کمیونٹی کے لیے, اور مجھے الحمدللہ فخر ہے 3-3.5 سال جتنے بھی تھا ٹی آئی کا عرصہ, میں نے بھرپور کوشش کی سیالکوٹ کے لیے ترقیاتی کاموں کی بھی, بزنس کمیونٹی کے ایشوز سالو کرنے کی بھی, کامن مین کے ایشو سالو کرنے کی بھی. لیکن جو ایکسپیرینس میں نے کیا, ہمارے ایک جو مینجمنٹ سسٹم ہے گورنمنٹ کے اندر, وہ اتنا مس مینجڈ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کام لیٹ سے ایک ویک میں ہو جائے گا. پالیٹکس کی مطلب پھر بھی اتنی پرابلمز کے باوجود بندہ کیا ڈیپینڈس. دیکھیں جو لوگ آگے پاس بیٹھتے ہیں, وہ تو ایک تھرل تو ہے. آپ ایک سیلیبریٹی کے طور پہ آپ کو لوگ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو لوگ مال بنانے والے ان کے لیے مال بنانے میں تھرل ہے. جن کے لیے کام کرنا ایک سیٹسفیکشن ہے, یا ان کے لیے, جیسے میں نے کہا میرا پالیٹکس میں آنا مقصد تھا کہ میں اپنے شہر کے لیے کچھ ایڈ کروں, اپنے ملک کے لیے ایڈ کروں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پروگرام تھا کامیاب جوان. کہتے تھے کسی کو فیڈریشن میں یوتھ کا پتہ ہی نہیں تھا, تو تھرو کامیاب جوان پروگرام اس کو ہم نے بڑی محنت سے لانچ کیا اور نوجوانوں کے لیے کام کیا. تو میں نے تو پوری ایمانداری سے کام کیا, اور مجھے فخر ہے کامران کہ 3.5 سال میں نے 1 روپے کا بھی اپنی ذات کا جو بوجھ ہے نا حکومت کے خزانے پہ نہیں ڈالا. ٹیکس پیئر کے پیسے کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا. فارن ٹورز بھی کیے میں نے حکومت کے لیے, اپنی جیب سے کیے. اور ایک سوچ یہ تھی کہ ہم ہر وقت پروگراموں میں بات کرتے ہیں جی پاکستانیوں کے اوپر 1,70,000 کا قرض ہے, تو میں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے خاندان کا جو قرض ہے, ورنہ ایسے پی ایم تھا بڑے آرام سے 8-10 لاکھ روپے مہینے کا پڑ سکتا تھا. تو یہ کم از کم مجھے فخر ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں آفس تھا میرا, پرائم منسٹر آفس میں, تو وہاں بھی ہر مہینے 40,000 50,000 چائے کے بل, ہر چیز الحمدللہ میں نے خود سپورٹ کیا. آپ کے جو بچے ہیں ان کی زندگی میں خلا آیا آپ کے پالیٹکس؟ بہت زیادہ. اگر آپ سچ پوچھو, 2 بیٹے ہیں میرے, ایک 6 سال کا ہے اور ایک 13 سال کا ہے. تو سچ پوچھیں کہ میں واقعی انہیں ٹائم نہیں دے سکا. اور پالیٹکس میں اگر میں دیکھوں 2 چیزیں پالیٹکس کی وجہ سے, ایک میں اپنی والدہ کو ٹائم نہیں دے سکا. حیات ہے ابھی والدہ؟ ہاں جی, حیات ہے, بلکہ وہ پنجاب پولیس کا واقعہ ہوا تھا, ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی. اور والدہ سے بہت کم ملاقات رہتی تھی جب کا اسپیشلی گورنمنٹ میں تھا. اور دوسرا فیملی کو ٹائم نہیں دے سکا. جب میں پالیٹکس میں نہیں تھا
بیگم کو یا بیٹے کو میں ٹائم دیتا تھا, کافی ٹائم دیتا تھا. تو دیکھیں ابھی جو فیصلہ سناؤں گا یا بتاؤں گا اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں میں بریک لیتا ہوں اگر آپ کی اجازت تو لے لیں. آپ چائے پئیں. عثمان بھائی آپ کا اپنا گھر ہے. اور عثمان ڈار صاحب 9 مئی کے اوپر کچھ ایکسکلوسیو گفتگو کریں گے جو میں نے ان سے انٹرویو سے پہلے سنی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہی بڑا حیران کن ہے. چیئرمین تحریک انصاف کے متعلق جو ہے ان کے خیالات کیا ہیں اور اس وقت وہ ان کو ان کی سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں, اس کے اندر تمام باتیں. اور یہ 9 مئی کے بعد تھے کہاں پہ. عثمان ڈار صاحب میرے گھر سے دنیا نیوز کے شو میں آپ کے ساتھ دوبارہ مخاطب ہوں گے. پاکستانیوں جانا نہیں آپ کے سٹائل میں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عثمان ڈار صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویورز, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے ساتھ ہیں, میرے گھر پہ ہیں اور بڑے خوش و خرم ہے فی الحال تو, اور اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے. عثمان بھائی 9 مئی کو دیکھیں میرا تو اپنے پروگرامز کے اندر یہ سٹینڈ رہا ہے کہ اپنی فوج کے خلاف بیانیاں جو ہے نا وہ آپ کو کبھی پے نہیں کرتا. اور وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پر ہے, لڑنا ہے تو ہم عمران خان کیا عمران خان کا کوئی اور بھی بندہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہوں گے. آپ پی ڈی ایم سے لڑیں, پی ایم ایل سے لڑیں, ہونی چاہیے ہیلدی ڈیبیٹ. لیکن 9 مئی ہو گیا پھر. اچھا 9 مئی پہ آپ کدھر تھے, اور 9 مئی آپ انر سرکل میں تھے عمران خان صاحب کے, چیئرمین تحریک انصاف جو ہے. 9 مئی پہ ان پہ الزام لگتا ہے کہ سارا ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب نے کیا, تحریک انصاف کی کور ٹیم نے کیا. تو آپ بھی کور ٹیم میں تھے, آپ کا کتنا رول ہے, کیا آپ نے دیکھا, تھوڑا بتائیے. دیکھیں میں نے ہمیشہ ایک تو اپنی عظیم پاک فوج کی جو بھی قربانیاں ہیں شہداء کی آپ کے پروگرام ہمارے میں بھی پروگرام میں بالکل, اور مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی, ایون اگر آپ میرے ٹویٹر کو دیکھیں, ٹویٹس کو دیکھیں, ابھی 6 سپٹمبر کو بھی شہداء کے حوالے سے میں نے ٹویٹ کیا, تو میں نے تو ہمیشہ اسے سہرایا. میرا جو تعلق ہے وہ غازیوں اور شہیدوں کے شہر سیالکوٹ سے ہے. سیالکوٹ بارڈر کی مٹی سے آج بھی شہداء کے لہو کی خوشبو آتی ہے. تو اس لیے میں ذاتی طور پہ تو اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اپنی عظیم پاک فوج کے خلاف کوئی آپ ہمیشہ کو یہی کہتے سپورٹ تھے کریں. میرے پروگرام میں, اس کا گواہ ہوں. اور پلس عظیم پاک فوج ہمیشہ کہا ہے. جہاں تک 9 مئی کو میں کہاں تھا, 6 مئی کو میں اسلام آباد چلا گیا کیونکہ میری فیملی وہاں رہتی تھی تب. اور نہیں, اس سے پہلے مجھے سر یہ بتائیں کہ 9 مئی کی پلاننگ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف نے آپ کے نزدیک کی ہے؟ دیکھیں وہ پلاننگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک دن میں رونما نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جب مرکز میں ہماری حکومت چلی گئی اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف 2 مائنڈ سیٹ کہہ لیں یا 2 گروپ کہہ لیں. ایک وہ مائنڈ سیٹ جس میں مراد سعید, اعظم سواتی, معاذ اظہر, فاروق حبیب, حالانکہ میرے دوست ہیں سارے, وہ ٹکراؤ, ہاں یہ اینٹی فوج تھے, جی, اور ٹکراؤ کی سیاست کو سپورٹ کرنا. اور ایون جس طرح انسٹالیشن پہ ہم لوگ کی بات کی جا رہی ہے, نہیں عمران خان صاحب کا کیا اس میں پلاننگ تھی یا کیا میں کہنا تھا؟ اسی بات پہ آ رہا ہوں. اور ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا جیسے اسد عمر ہے یا عمر ایوب ہیں یا علی محمد خان کی آپ بات کر رہے ہیں, شفیع محمود صاحب بھی تھے, میں خود بھی تھا, جو کہ مفاہمت کی راستے کی بات کرتے فوج تھے. کے ساتھ مفاہمت. ہاں بالکل. اور آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرامز میں آپ مجھے کہتے تھے آپ کی اتنی پاپولیرٹی ہے 60% 70%, تو آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. تو میں آپ کے پروگرامز میں بھی بات ہوتی رہی ہے. تو یہ 2 مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کر رہے تھے. عمران خان صاحب جو مراد سعید یا جیسے معظم سواتی صاحب کی بات کر رہا ہوں, اس مائنڈ سیٹ کو جو ٹکراؤ کا, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایون اس حد تک بات کی گئی کہ دباؤ میں لانے کے لیے اگر ریاستی اداروں کے اوپر ہمیں حملہ بھی کرنا پڑتا ہے, تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا. عمران خان صاحب نے انسٹرکشن دی تھی, وہاں ڈسکس ہوتا تھا نا میٹنگ میں, عمران صاحب کی موجودگی میں. ہاں خان صاحب تھے, ہم سب بیٹھے ہوتے تھے. کیا کہتے تھے دوبارہ بتائیں ذرا, عمران خان صاحب اور باقی کے ان کے جو وار آکس تھے, جو ٹکراؤ کے اوپر یقین رکھتے تھے, ان کی سوچ یہی تھی کہ شاید ٹکراؤ سے یا پریشر بلڈنگ سے ہم کوئی رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. اور جو مفاہمتی راستے کے طرف سے لوگ, جیسے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں پارٹی رہنماؤں کے, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس گروپ کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے جن کی سوچ ایک ٹکراؤ والی تھی, اور ویسے بھی وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ, اور آپ کو پتہ ہے فرنٹ لائنرز کو پسند کرتے ہیں. ہاں ایز اے کرکٹر بھی انہیں مقصد
فرنٹ لائنرز پسند ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تسلسل شروع ہوا, پھر بیچ میں آپ کو پتہ ہے لانگ مارچ بھی آیا, اور چیزیں بھی آئیں, اور اس گروپ کا جو بیانیہ تھا میں سمجھتا ہوں ود ان پارٹی پریویل کرتا جا رہا تھا, اور عمران خان صاحب اس پالیسی کو یا اس چیز کو سپورٹ بھی کر رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 9 میں کے لیے, یا آپ کو یاد ہوگا آپ کے بہت سارے ٹی وی ٹاک شوز میں نے زمان پاک کے باہر سے کیے, ورکرز کو بلا لیتے تھے, میں نے آپ بھی مجھ سے گلا کر رہے تھے جی کہ آپ لوگوں نے 22 اسٹال لگا دیے ہیں, ورکر ہی ورکر اکٹھے کر دیے ہیں, گزرنا مشکل ہو گیا ہے. تو وہ جو ایک گرفتاری تھی نا خان صاحب کی, اس کو لے کے پورے پنجاب میں سے, کبھی کے پی میں سے ورکرز کو کال کر لیا جاتا تھا. اس کا مقصد کیا تھا؟ پریشر ڈالنا کہ عمران خان گرفتار نہ ہو. ہاں, اور کیا تھا, یہی تھا نا, ہیومن شیلڈ بنانا. ہاں, ایک ہیومن شیلڈ کہہ لیں. تو وہ مختلف حلقوں سے, شہروں سے عمران خان صاحب کی تھے. انسٹرکشنز تھی حلقوں کی آئی ہیں. عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز تھیں ود ان کور کمیٹی, یا جو ہماری ایک لیکن ٹیم میں بیٹھ عثمان کے. صاحب کی بڑی خطرناک چیز تھی کہ پولیس کے آگے یا ایون اگر رینجرز آپریشن کرتی تو عمران خان صاحب نے عام ووٹرز کو رکھا تھا کہ وہ بھلے مرے گرفتار ہو جائیں, وہ اندر بیٹھے تھے زمان پارک میں. یہی سچویشن تھی نا, یا آپ جیسے لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں میں اسی بات پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. جو ورکرز وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے, ہمیں لگ گئے ہزاروں کی تعداد میں, آپ کو یاد ہے الوا پوری کی بھی بات کرتا تھا میں. تو ورکرز جو ہیں وہ ایک پورا مائنڈ بنا بیٹھے, جیسے سمیت جی کے عمران خان گرفتار ہو جائے گا. اور گرفتاری جو تھی نا وہ ایک ایسی یونیک چیز بن چکی تھی کہ اس کے لیے ایون ڈیوٹیز, ٹائمنگز اور ڈیز تک یہ مینیج کون کرتا تھا؟ مختلف ڈیوٹیز, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, آپ کی بھی ڈیوٹی تھی. مراد سعید صاحب جب سیالکوٹ کے بلاتے تھے لوگوں کو, میں بھی چلا جاتا تھا. تو پورا ایک سسٹم تھا جو سارا, اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان گرفتار نہ ہو, بھلے کچھ ہو جائے, گرفتار نہ ہو, کچھ ہو جائے, عمران خان گرفتار نہ ہو. اور یہی گروپ, یہی لوگ جن کی میں بات آپ سے کر رہا تھا, مراد سعید کو بھی لے کے, یہ ایک مائنڈ سیٹ کی ایک ایسی سوچ تھی کہ عمران خان کی اگر گرفتاری ہوتی ہے کسی بھی سطح پہ, تو آپ نے دیکھا جوڈیشل کمپلیکس میں کیا ہوا, زمان پاک کے باہر کیا ہوا, پیٹرول بم, جو آپ خود بات کر رہے ہیں, وہ ایک چیز بلڈ اپ ہوتی جا رہی ہے. اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب تو ورکرز باہر جو اکٹھے ہو جاتے تھے اس کے زمان پاک کے, ہیومن شیلڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے چلے جاتے تھے, ان اور آؤٹ ہو رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسی ذہن سازی ورکر کی ہو گئی کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں. یہ بنائی بھی عمران خان صاحب نے ذہن سازی کی تھی, انہوں نے بنائی یا ورکر کی بن گئی باوجہ کہ ہم نے ایک پروسیس ایسا شروع کر دیا زمان پاک کے باہر نا, ورکرز ہی ورکر ہر ٹائم. آپ تو یہ بھی کرتے تھے کہ وہ آپ ورکر کو کہتے تھے کہ عمران خان اندر ہیں, آپ ان کو اپنے درمیان فیل کریں, ایسا تھا. یہ بھی تو بات ہے نا یار, یہ کیا تھا, یہ روحانیت کا مرتبہ جو دیا عمران صاحب کو, بشرا بی بی کا آئیڈیا تھا, یہ کس کا تھا؟ ٹو بی ہانیسٹ مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. تو لوگ آنکھیں بند کرتے تھے اس طرح کر کے اور عمران صاحب کو فیل کرتے تھے. خیر میں تو سیالکوٹ والے کیمپ میں تھا, اس طرف کبھی ایسا عمل چلا, باقی اس طرف میں سمجھتے ہوں گے کہ بدعت ہے. تو یہ میں اصل اس بات پہ آ رہا ہوں کہ وہ ایک تسلسل چل رہا تھا زمان پاک کے بعد, رفتاریاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی طرف گیا, اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ عمران صاحب بنا رہے تھے. وہی ایک تسلسل چل رہا تھا, افطاریاں, سحریاں, ورکرز باہر مجمع لگے ہوئے ہیں. اور یہ جس مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں پارٹی میں, یہ ریاست مخالف بیانیہ جسے سپورٹ عمران خان صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں بن گیا اداروں کے خلاف. آپ بتائیں نا, عمران خان سپورٹ کرتے تھے اس بیانیے کو؟ آف کورس انہوں نے بنایا تھا اس بیانیے کو, ریاست مخالف بیانیے کو ہی تو سپورٹ کر رہے تھے. کون؟ عمران خان صاحب نے جیسے جنرل باجوہ سے شروع کیا, پھر باتیں کرتے سارے عاصم منیر تک آگے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آرمی چیف ہو اس نے تو چلے جانا ہے. جیسے آج جنرل باجوہ نہیں ہے, ان کی جگہ جنرل عاصم منیر ہے. انسٹیٹیوشن تو ادھر ہی ہے. انسٹیٹیوشن کی جو رسپیکٹ ہے, اگر ہم انسٹیٹیوشن کے اوپر ہی حملہ ور ہو جائیں یا ہم اٹیکس شروع کر دیں تو پھر تو ملک کی بقا کا سوال ہے. تو وہ جو چیز تھی جنرل باجوہ کو لے کے, پھر وہ جنرل عاصم منیر تک آتی ہے, اور لانگ مارچ آپ کو یاد ہوگا جو نومبر میں بھی ہوا. لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی روکنے کے لیے کیا تھا عمران خان نے. آف کورس وہ ایک تعیناتی کو بھی روکنا تھا, پھر وہ سارا ایک پورا مائنڈ سیٹ چلتا آ رہا تھا. اور وہ جو بات نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کے آرمی چیف کا جس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پوسٹ ہے, سینسٹیو پوسٹ ہے, اس کو کنٹروورشل کر دیں. دیکھیے ایک تاثر آپ کو بدقسمتی نہیں ہے, اتنا بڑا لیڈر عمران خان. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید انسٹیٹیوشن کے اندر سے کوئی انفارمیشن تھی, یا کوئی ایسی ہو سکتا ہو کہ لانگ مارچ کرنے سے جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ نہیں لگائے جائیں گے یا ہٹا دیے جائیں گے, یا جو بھی ایک تھا.
تو خیر 9 میں پریشر پڑے گا تو اور 9 میں تو ایک تاریخ ہے نا، گرفتاری عمل میں 9 مئی کو آئی، لیکن وہ ایک جو پروسیس چلتا آ رہا تھا اور وہ کبھی بھی ایکسپیکٹڈ تھا. آپ کو یاد ہوگا اتنے زیادہ سر اس پروسیس میں عمران خان صاحب کا آپ یہ رول 100% مانتے ہیں کہ چاہے وہ اسٹوڈنٹس کے پاس گئے، حلف نامے لیے، انہوں نے خوف کے بت توڑنے کی بات کی، وہ فوج کے خلاف لوگوں کو، اپنے لوگوں کو تیار کر رہے تھے، اگر انہوں نے گرفتار کیا گیا تو فوجی انسٹالمنٹ پہ اٹیک کر دو. دیکھیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ تو بات ہو رہی تھی میٹنگز میں کہ اگر گرفتاری کی صورت میں ہم عمران نے خان کی ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہونا ہے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ جس تسلسل کی میں بات کر رہا ہوں، ٹکراؤ کی اور ورکرز کی جیسے ذہن سازی کی میں نے آپ سے بات کی ہے، تو یہ ایک وہ پورا تسلسل تھا. اب ایکسپیکٹڈ تو تھا ہاں صاحب نے گرفتار ہونا ہے، اور ورکر بھی جیسے میں نے آپ کو کہا ہر اکٹھے ہو جاتے تھے زمان پاک کے باہر، تو یہ نہیں پتا تھا کب گرفتار ہونا ہے. وہ ہوئے 9 مئی کو جا کے، اور 9 مئی کو جب گرفتاری ان کی ہوتی ہے، اور وہ جو ایک بار بار ودن پارٹی بات کر رہے تھے، جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے مراد سعید کو لے کے، آدم سواتی صاحب کو لے کے، باقی دیگر جو رہنما تھے اس طرح، تو وہ مائنڈ سیٹ جو اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ اگر ہمیں اداروں کے اوپر حملہ آور ہونا تک جانا، اٹیک کرنا یا ان کے انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا پڑتا ہے، تو اس سے دباؤ کریٹ ہو سکتا ہے اور پریشر کریٹ ہو سکتا ہے. اور مقصد کیا تھا میں یہ آپ سے بعد میں پوچھوں گا، لیکن مجھے ایک چیز بتا دیجیے کہ بڑے ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہوئے عمران خان کی گرفتاری کے بعد. عمران خان تحریک انصاف کہتی ہے ہمارا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں تھا. آپ کے خیال میں اتنے ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیک جو ہوئے ہیں، یعنی کہ فیصل آباد کے آگے سے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہو گیا، جی ایچ کیو پہ حملہ ہو گیا، پشاور کے اندر ریڈیو پشاور اڑا دیا گیا، جہاز اڑا دیے گئے، مجسمے بے حرمتی کی، کور کمانڈر لاہور کا گھر جلا دیا گیا، کیا تحریک انصاف اور عمران خان کی یہ پلاننگ تھی آپ کے خیال میں؟ کلیئر ورڈز میں مجھے بتائیے، یا نہیں تھی، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اگر ان پہ اٹیک ہو تو ان جگہوں پہ جو میں نے نام لیے، کور کمانڈر لاہور سے لے کے تو فیصل آباد آئی سی کے ہیڈ کوارٹر تک اور جی ایچ کیو تک اٹیک کیا جائے گا. دیکھیں میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ 2 طرح کا مائنڈ سیٹ یا 2 طرح کے گروپ کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں سیالکوٹ کی. میرے حلقے میں کنٹونمنٹ ہے، سیالکوٹ شہر میں کینٹ ہے. سیالکوٹ میں 5-7 ہزار لوگ گھنٹہ گھر چوک تک جاتے ہیں. 200 میٹر کے اوپر بھی کینٹ کا ایریا نہیں ہے، اتنے قریب تھے، لیکن لوگ جانا چاہتے تھے وہاں. میرے بھائی عمر ڈار نے انہیں روکا، ہم نے بزدلی کے نعرے بھی سنے، سب کچھ سنا، لیکن کنٹونمنٹ کے اندر نہیں جانے دیا. ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. وہاں ایون ڈیفنس منسٹر کا گھر تھا، خواجہ آصف کا، خواجہ آصف کے گھر کے پیچھے جی او سی کا گھر تھا. تو جہاں اگر لاہور کی میں بات کرتے ہیں یا آپ اس کی جی ایچ کیو کی بات کر رہے ہیں یا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر گرفتاری کی صورت میں ہمیں اداروں کے ریاستی اداروں پہ حملہ کرنا پڑتا ہے، فیصل آباد آئی سی جی ایچ کیو پہ اٹیک کرنا ہے. عامر کیانی نے بھی 1-2 جگہ ذکر کیا کہ جی ایچ کیو کے حوالے سے بات چیت ہوئی اس کی. لیکن عثمان صاحب آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز تھیں کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو کور کمانڈر لاہور اور ان جگہوں پہ اٹیک کرنا؟ دیکھیں جن میٹنگز کا میں دیکھتا رہا ہوں، جب یہ لوگ بات کرتے تھے کہ اگر ہمیں ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور بھی ہونا پڑتا ہے، تو اس بیانیے کو عمران خان سپورٹ کرتے تھے، اس پالیسی کو سپورٹ کرتے تھے. اور یہ سوشل میڈیا پہ اینٹی فوج ٹرینڈ تھی، یہ کون چلایا کرتا تھا؟ یہ سوشل میڈیا ٹیم ہے، آپ کو پتہ ہے. آپ اس کو انسٹرکشنز کس کی جاتی تھی؟ اب یہ مختلف قسم کے آف کورس عمران خان صاحب بھی انسٹرکشنز دیتے تھے. باقی اینٹی فوج بیانیہ بناؤ. نہیں، اینٹی فوج کا اب مجھے نہیں اندازہ کہ اینٹی فوج بیانیے کو وہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے. میرے نزدیک جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، ان کو شاید ادارے سے بھی یہ ایک انفارمیشن یا ایسی میسیجنگ تھی کہ شاید اس ساری سچویشن میں آرمی چیف چینج ہو جائے یا فوج کے اندر کوئی ایسا چینج آ جائے. 9 مئی کے واقعے کا آبجیکٹیو کیا تھا آپ کے خیال میں؟ آرمی چیف تو لگ چکے تھے عاصم منیر، چلو پہلے تو لانگ مارچ کیا عمران خان صاحب نے مبینہ طور پہ آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے لیے. اب آرمی چیف وہ لگ گئے، اب تو آرمی چیف نے انہوں کچھ کہا بھی نہیں تھا. چلو جنرل باجوہ صاحب سے تو ان کے گریوینس تھے. ان آرمی چیف کے ساتھ ایسا کیا معاملہ تھا یا وہ کیا آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے تھے آپ کے نزدیک، جو اس طرح کا بیانیہ لیڈ کیا عمران خان نے کہ جی اگر ان کو گرفتار کر لیا جائے تو فوجی انسٹالمنٹ اٹیک کر دو؟ اس کا مقصد آبجیکٹیو کیا تھا؟ دیکھیے میرے حال میں تو آبجیکٹیو یہی ہو سکتا ہے نا کہ فوج کے اندر ہی کوئی تبدیلی آ جائے، فوج کے اندر پریشر آ جائے عاصم منیر صاحب پہ. ہاں وہ پریشر آ جائے، کچھ اس طرح کی سچویشن بن جائے گی. اور یہ لوگ دیکھیں ہماری پارٹی میں پریشر آ جائے تو مینس بہت سارے ہٹنا پڑے گا، اور کیا ہونا ہے. یہ عمران خان صاحب فائنلی ہٹنا ہی تھا جنرل عاصم منیر صاحب کو. اگر پوری فوج کے اندر سے وہ پریشر کریٹ ہو جاتا، وہ تو لوگ ہی کہیں 10,000 آئے ہیں، کہیں 5,000 عمران صاحب سمجھتے ہیں کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے،
آرمی چیف پہ اندر سے پریشر آئے گا, باہر سے آئے گا, تو آرمی چیف جو ہے فارغ ہو جائیں گے. ہاں, تو یہ تو ایک سازش ہوگی تو نا. حکومت چینج ہوگی, سب کچھ ہو گیا. تو وہ لوگ پارٹی کے اندر, ہماری پارٹی کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر یہ مائنڈ سیٹ کہہ لیں یا یہ رائے رکھی جاتی تھی کہ کیا ضرورت تھی کور کمانڈر کے گھر کی طرف جانے کی, یا جی ایچ کیو کی طرف جانے کی, یا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے اندر. دیکھیں میں ذاتی طور پہ اس پالیسی کو یا اس آپ چیز کو 9 مئی سپورٹ کو نہیں نہیں گئے کرتا. کسی ایسی جگہ پہ؟ میں 9 مئی کو گیا ایکسپریس ہائی وے کے اوپر, اور جیسے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ شہریار افریدی نے وہاں بات کی جی ایچ کیو جانے کی, میں فوراً ہی وہاں سے گھر چلا گیا, کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ انسٹیٹیوشنز کے اوپر اگر جو حملوں کی باتیں کی جا رہی ہیں, جی ایچ کیو جائیں گے, پھر جی ایچ کیو کے اوپر آپ نے دیکھا حملہ بھی ہوا, پھر اس کے بعد جو کور کمانڈر ہے اس میں ہوا ہے, تو یہ اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نے لیکن پارٹیسپیٹ نہیں کیا؟ میں تو بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کیا, میں تو پھر وہاں آدھا تو گھنٹہ آپ رہا یہ نکل جو گیا. کئی مہینے روپوش ہو گئے اور آج آپ منظر عام پہ آئے ہیں ہمارے پروگرام میں, تو یہ آپ کہاں خود چلے گئے تھے, کیا وجہ تھی؟ خود اس لیے چلا گیا تھا. ایک تو میرے اوپر براہ راست تو کچھ ایسا ایف آئی آرز تھی نہیں, یا میں نے کوئی انسٹالیشنز پہ حملے کیے نہیں تھے کہ میں چھپ جاتا جا کے. ایک ٹائم فریم لیا میں نے خود, اور میں ڈبل مائنڈیڈ تھا کہ کس چیز کو سپورٹ کرنا ہے, کس پالیسی کو لے کے چلنا ہے. دیکھیں اگر ہم فوج ایک ریاست کا پلر ہے نا, اگر وہ پلر ہی توڑ دیتے ہیں, اگر وہ پلر ہی گرا دیتے ہیں, تو ریاست کمزور ہو جائے گی. اگر میں تو خیر اس بیانیے کو نہ سپورٹ کرتا ہوں, نہ کبھی کیا ہے. آپ کے پروگرام 9 مئی کا کیس چل رہا ہے اور اس کے اندر کئی گواہان آئیں گے جہاں تک ہمارا آئیڈیا ہے. آپ یہ جو بات گفتگو ابھی ٹی وی پہ کر رہے ہیں میرے سامنے, میرے گھر میں بیٹھ کے, کیا اگر آپ کو عدالت بلائے تو آپ یہ باتیں وہاں بتا پائیں گے اپنے چیئرمین تحریک انصاف, جن کو آپ لیڈر مانتے رہے ہیں اور آپ جن کی وجہ سے سیاست شروع کی ہے, آپ اگر جس سچائی سے یہ بول رہے ہیں, اگر کورٹ میں آپ کو بلایا جائے عمران خان کے خلاف گواہی دینے کے لیے 9 مئی کے واقعات میں, آپ یہ سارے واقعات انڈر اوتھ کورٹ کو بتا دیں گے؟ دیکھیں میں چونکہ اس گروپ کا حصہ ہی نہیں تھا جو, لیکن جو آپ دیکھ رہے تھے وہ تو آپ بتا سکتے ہیں. ہاں جو یہ باتیں وغیرہ ہوتی رہی ہیں اس کے اوپر کر کورٹ سکتے میں ہیں. بتا سکیں گے. عامر کیانی بھی اس بات کا نہیں سر, آپ بتا سکیں کورٹ میں بھی چلا جاؤں گا, بتائیں اگر گے, آپ کورٹ بلائیں گے, دیکھ لیں گے کیا ہے. عثمان ڈار صاحب, بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ یہ سارے تحریک انصاف کو اس لیے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مجرم ہیں, لیکن آپ اینٹی کرپشن والوں نے کیسز بنائے ہوئے. مجھے اس کے کانٹینٹس کا نہیں پتا, ورنہ میں آپ سے اس پہ جرا کرتا. تو کیا یہ وہ پریشر تو نہیں جس کی وجہ سے آپ یہ انٹرویو دے رہے ہیں آج مجھے؟ نہیں ان کیسز کا تو آپ پہلے اینٹی کرپشن والے تو خوش ہو نہیں, اینٹی کرپشن کے کیسز کا تو میں پہلے بھی سامنا کر رہا تھا, لیکن یہ 9 مئی کے بعد جب ہم منظر عام سے ہٹے ہیں تو اس میں جو ضمانت کے ڈیٹس تھیں وہ کینسل ہو گئیں, اور وہ بھی بنیادی وجہ 9 مئی بنی. ادروائز تو میں کیسز کا سامنا کر رہا تھا. آج بھی نگران حکومت ہے, میں آپ کے پروگرام سے چیلنج کر رہا ہوں, کریں چیک کریں, 1 روپے کی کرپشن نکلے گی. عمران خان نے آپ کو ڈس اپوائنٹ کیا یا نہیں؟ بہت زیادہ مایوسی اس لیے ہوئی. دیکھیں 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن کی, ہر لیڈر کی زندگیاں بدل گئی ہیں پچھلے 5 ماہ میں. ابھی چلے میں تو آپ کے پروگرام میں آ گیا ہوں, بہت سے ایسے طریق انصاف کے رہنما ہیں جن کو نظر بھی آ رہا ہے کہ زمین پہ پاؤں نہیں لگیں گے, اسپیس نہیں ہے, الیکشن تک نہیں ہے. اس سب کا ذمہ دار کون ہے, اس سب صورتحال کا جو پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے؟ دیکھیں اس ساری سچویشن کا ایک جو بیانیہ بنایا گیا سارا, میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں, چیئرمین طریق انصاف لے کے چلے صاحب, وہ پورا ایک گروپ. آپ سمجھتے ہیں عمران خان رسپانسبل ہے تمام چیزوں کے؟ پی ٹی آئی کو یہاں تک پہنچانے کے لیے عمران خان صاحب کے جو فیصلے تھے, اب یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا نا الیکشن میں. عمران خان صاحب ہو سکتا ہے سوچ بھی رہے ہوں یہ جو سب کچھ ہوا ہے, حکومتیں بھی ٹوٹ گئیں دونوں صوبائی, شاید وہ نہ ٹوٹتی تو 9 مئی نہ ہوتا. تو یہ سارے اب ڈیسیژنز وہی کر رہے ہیں. آپ کس پہ ڈالتے ہیں تحریک انصاف کے ان حالات کی؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ سارے ایک مائنڈ سیٹ تھا جو, تو لیڈر تو وہی تھے نا. ہاں تو عمران خان ذمہ دار ہوں گے. عمران خان صاحب اب اگر پارٹی یہاں تک آئی ہے تو عمران خان صاحب کے فیصلوں سے آئی ہے. اگر کل کو آپ کا فیصلہ کیا ہے سیاست کے حوالے سے, تحریک انصاف کے حوالے سے؟ میں ایک بریک لے لوں آڈینس سے, اس کے بعد جانیں گے کہ عثمان ڈار صاحب جو آج میں ملے تو انہوں نے مجھ سے مشورہ بھی کیا آف دا کیمرہ, اور انہوں نے مجھ سے ان کا اپنا فیصلہ بھی ہے ویسے تو میں نے ان کو اپنی بھی بیسٹ رائے دی. انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے جو وہ عوام سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. بریک کے بعد ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. عثمان ڈار صاحب سے موجود. عثمان بھائی پھر یہ بتائیے, سیاست میں تو آپ کا تجربہ کچھ اچھا نہیں رہا, یہ ایم آئی رائٹ؟ بالکل اچھا نہیں رہا. تو تحریک انصاف
میں آج آپ ہیں, چھوڑ رہے ہیں, ساتھ رہیں گے, کچھ بتائے نا کیا فیصلہ آپ کا؟ میں نے آپ کو کہا کہ مجھے تحریک انصاف کا ایک پلیٹ فارم لگا آج سے 12 سال پہلے, جس میں ایک صاف ستھری پالیٹکس ہو سکتی تھی, جس میں میرے جیسے نوجوان, لاکھوں نوجوان عمران خان سے انسپائر ہو کے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے. لیکن 9 میں ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک سانیہ جس کی جتنی بھرپور مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور وہ ایک ایسا سیاہ دبا ہے جسے اب وقت لگے گا دھلنے میں. اور پھر مجھے اس بات پہ زور دینا پڑے گا کہ وہ مائنڈ سیٹ جو ایگزسٹ کر رہا تھا ود ان پارٹی, اور پھر جس طرح انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوئے ہیں, اداروں کے اوپر حملے ہوئے ہیں, اور یہ جو ایک پورا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایز اے جماعت 9 مئی کے بعد بنیادیں ہل کے رہ گئی ہیں. ریاستی اداروں کو تو جو نقصان پہنچا ہی پہنچا ہے, پوری جماعت ڈسمینٹل ہو کے رہ گئی ہے. آج ووٹر ہے لیکن آپ کا کوئی لیڈر نہیں ہے. آپ تحریک انصاف کا ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں, تحریک انصاف میں ہیں یا نہیں ہیں؟ میں تو وہی بات ابھی کرنے لگا تھا, یا جس کے لیے خاص آپ کے گھر تشریف لایا تھا. میں نے نا بڑا سوچا ہے خاص طور پہ پچھلے 1-1.5 ماہ میں, اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں اس بیانیے کو تحریک انصاف کے, ہاں جو ریاست مخالف بیانیاں چل رہے ہیں یا فوج مخالف بیانیاں چل رہے ہیں, آپ کے بھی ٹی وی پروگرامز میں آپ بہت دفعہ اس بات پہ کہتے رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا میں نے خیر کبھی آپ کے ساتھ اس ایشو کے اوپر افواج پاکستان کے ہارش آرگومنٹ نہیں کیا. تو میرے لیے اس بیانیے کے ساتھ چلنا مشکل ہے, اور نہ ہی میں اس چیز کے لیے آیا ہوں پالیٹکس میں. اور میں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سیاست دونوں کو خیر بات کہہ دوں. اور جتنے خوشی خوشی آپ بتا رہے ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس موقع کی تلاش میں, تو موقع میں نے سیاست بھی چھوڑے اور تحریک انصاف بھی چھوڑے. تو اس لیے کہ دیکھیں میں نے سیاست بھی تو تحریک انصاف سے شروع کیا ہے, تو ختم بھی کر دی. اور ویسے بھی آج آپ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اناؤنس کر رہے ہیں کہ آپ ختم کر رہے ہیں. میں کامران شاہد کے یہ امید ہی تھی کہ میرا کوئی ایسا پروگرام ہوا جس میں آپ تحریک انصاف سے یا سیاست سے واپسی الگ کرنے کا فیصلہ کریں. میں شاہد کے پروگرام سے اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں, ایون میں سیاست چھوڑ رہا ہوں. میرا خیال ہے میرے جیسا بندہ مس فٹ ہے اس میں. کامران میں نے بڑی قریب سے جا کے پالیٹکس کو گراؤنڈ پہ دیکھا ہے. آپ کے ملک میں ایک پٹواری جو ہے نا, ڈپٹی کمشنر سے زیادہ اسٹرانگ ہے. صرف ایک ایگزامپل دوں گا, میں نام نہیں لوں گا اس پٹواری کا سیالکوٹ میں. اسے ہٹوانے کے لیے میں نے ڈی سی اور کمشنر گجرانوالہ کو بے بس دیکھا. جواد رفیق صاحب ہو سکتا ہے آپ کا پروگرام سن رہے ہوں, وہ چیف سیکرٹری پنجاب تھے, ان کو اپروچ کر کے مجھے پٹواری کو ہٹوانا پڑا. یہ ہے اس ملک کے اندر سسٹم. تو اس لیے میں خود کو مس فٹ سمجھتا ہوں. پھر جیسے آپ نے کیسز کی بات کی ہے, وہ شخص جو اپنی جیب سے سارے معاملات کر رہا ہو, بعد میں کرپشن کے کیسز آپ نے اس وقت کیوں نہیں بغاوت کی جب بزدار کو دیا گیا تھا پنجاب میں, جس وقت بزدار 5 آئی جی چینج کر رہا تھا, نا اہل ترین گورنمنٹ چل رہی تھی, اس وقت بھی عثمان بھائی آپ کو بات اٹھانی چاہیے تھی. بہت لوگ تب بھی بات کرتے تھے, لیکن خیر نہیں کی گئی. اور سچ پوچھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے نے پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان کی زندگیاں بدل کے رکھ دی ہیں, جیلوں میں گئے ہیں. اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو شخص اس کا ذمہ دار ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے, اسے نشان عبرت بننا چاہیے. لیکن آپ کے پروگرام سے میں یہ بھی کہوں گا کہ جو بے گناہ ہیں یا بے قصور ہیں یا جو جیلوں میں ہیں, ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. ان کی فیملیز پریشان ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا دیکھیں, پاکستان کی تاریخ میں اگر پیپلز پارٹی پہ یا نون لیگ پہ ایسا وقت آیا بھی ہے تو ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تک آیا ہوگا. یہاں تو ورکرز تک جیلوں میں گئے. کمال بات یہ ہے کہ چلے آپ کا تو اپنا ایک ریزن ہو گیا, جو جن لوگوں نے جو کوئی نہ جیل گیا, نہ کوئی کسی کسٹڈی میں گیا, نہ کسی پہ کوئی تشدد ہوا, تحریک انصاف کو تو وہ بھی سورما پارٹی چھوڑ گئے. تو یہ آپ کی پارٹی کیا تھی ویسے؟ مطلب نواز شریف صاحب سے 100 سیاسی اختلاف سے ہی ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. مطلب آپ کو لیڈر مانے یا نہ مانے, میں یہ نہیں کہہ رہا مانے, لیکن ان کی پارٹی کا کوئی ایک ایم پی اے بھی ان کو چھوڑ کے نہیں گیا یار 3.5 پوائنٹ. اور آپ کی حکومت ناطقہ بند کیا, رانا ثناء اللہ, شاہد خاقان عباسی, سعد رفیق, احسن اقبال, خواجہ آصف, شہباز شریف, حمزہ شہباز, نواز شریف جلا وطن. مطلب آپ دیکھیں آپ لوگوں نے کتنی زیادتی کی ہے. یہ تو مانے نا آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں سر. میرے پاس پہلے دن آفر بھی تھی, اپرچونٹی بھی تھی کہ میں پارٹی کی نہیں پریس کانفرنس کرتا ہوں, تحریک انصاف چھوڑ جاتا. ٹھیک, میں نے پورے 5 ماہ, آج آپ دیکھ لیں ہم اکتوبر میں بیٹھے ہیں, پورے 5 ماہ میں نے ایک ساری سچویشن کو دیکھا ہے. اور میں نے فیل کیا, میں اس لیے بھی سائڈ پہ تھا چونکہ میں کسی ڈائریکٹ ریاستی ادارے کے اندر تھا, تو میں نے یہ دیکھا کہ شاید کوئی اسپیس بنے گی.
نہ وہ اسپیس بن رہی ہے، نہ وہ بنتی نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. اور یہ جو بیانیے کا ٹکراؤ ہے چیئرمین تحریک انصاف یا اسٹیبلشمنٹ کا، یہ شاید اور مزید آگے جائے. یا پتہ نہیں عمران خان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو پاکستان کی عدالتیں فیصلہ کریں گی، ان کے لیگل کیسز ہیں. اور سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں ان کا؟ دیکھیں سیاسی مستقبل میں آج ووٹ بینک تو ہے ان کا. میں آج آپ کے پروگرام سے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر چکا ہوں، لیکن سیالکوٹ میں جس کو بھی ٹکٹ ملے گا پی ٹی آئی کا، سیالکوٹ میں ووٹ بینک ہے، عمران خان کا ووٹ بینک ہے وہاں. لیکن آئی تھنک ٹف مقابلہ ہوگا وہاں پہ. آپ بھی نہیں ہوں گے، اگر اب تو آپ نہیں ہوں گے، خواجہ آصف بھی اپنی پوری ترنگ تران کے ساتھ ہوں گے، باقی کے لوگ تو میدان میں پورے اتریں گے. وہی سچویشن اس میں آپ مجھے اس لیے وکٹم نظر نہیں آتے. آپ سے مراد آپ کی پارٹی کے، آپ لوگوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے نون لیگ کے ساتھ وہی کیا جو آپ سے ہونے والا ہے اسمبلی الیکشن میں. تو یہ مقافات عمل عثمان بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کو 7 مہینے چکیے بند رکھا آپ کے پرائم منسٹر عمران خان نے. ہم نے آواز اٹھائی تھی، حالانکہ رانا ثناء اللہ کے خلاف سارے ماڈرن کی رپورٹ آپ کو پتا میں نے بریک کی تھی اور میں نے بتایا تھا یہ بات نہیں. ہم کسی کو غلط ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ بھی تو ہو جاتی ہے نا. آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوگی، اس کے ساتھ 7 مہینے موت کی چکی بند رکھا جعلی ڈرگ کیس میں. یار اس کی فیملی نہیں تھی وہ جو کہتے ہیں. آپ کو احساس ہے اس چیز کا ویسے کہ زیادتی ہوئی ہیں زیادتیاں. دیکھیں آج ہمارے ساتھ جب خود اس سچویشن سے گزر رہے ہیں، 9 مئی کو آپ کو خود یاد ہوگا میرے گھر میں کیا ہوا ہے. جب میرے اپنے گھر میں یہ سارا تو سپورٹ میں ایسے کسی عمل کو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری والدہ کے انسیڈنٹ کو بھی کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی سے پہلے کی پی ٹی آئی، بس یہ 9 مئی کے بعد 4 سال پنجاب کے پاس آیا تھا، بزدار کی جگہ کمپلیٹ بندہ لگاتے. یہ پنجاب پولیس جو آپ لوگوں کو پکڑ رہی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں فیملیوں تک جا رہی ہے، یہ تو عثمان بھائی آپ بھی پنجابی ہیں، میں بھی پنجابی ہوں. یہ تو پنجاب کی پولیس کا یہ کلچر ہے کہ اگر آپ نہیں ملے تو آپ کی فیملی کو اٹھا لیں گی، میں نہیں ملا میری فیملی. یہ ہے نا کلچر. بالکل. 4 سال میں عمران خان نے کیا کیا، آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ دیکھیے بڑی اچھی اپرچونٹی تھی ہمیں پنجاب میں، مس کیا آپ نے سر. ہمیں تو خود بڑا دکھ ہے اس کا. ایک تھرڈ آپشن تھی، ہم نے کتنا آپ کو سپورٹ کیا الیکشن سے پہلے. چلیں بہرحال میں تو اب آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میں پالیٹکس کو ہر بات کہہ رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف بھی چھوڑ چکا ہوں، اور مقصد یہی ہے ملک پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. آپ کا میرا تعلق اور رابطہ رہے گا، وہ ہم فیصلہ کر لیں گے. ایک بات میں ضرور کہوں گا، دیکھیں ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا بھی ہے. بھٹو کو پھانسی لگانے والے نے سوچا ہے پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی، لیکن 50 سال میں اس کا ووٹ بینک ختم نہیں ہوا. سندھ میں آج بھی الحمدللہ موجود ہے. نواز شریف کو جلا وطن کرنے والوں نے سوچا کہ ووٹ اس کا لنڈن چلا جائے گا سال، لیکن ان کا بھی ووٹ بینک موجود ہے. آج عمران خان جیل میں ضرور ہے، لیکن عمران خان کی پارٹی کا بھی ووٹ بینک موجود ہے. میں سمجھتا ہوں ان تینوں بڑی جماعتوں کو ان کو بیٹھنا ہے ملک کے لیے، اور ہمیں عام آدمی کا سوچنا ہے. آپ سیاست کو ٹوٹلی چھوڑ لیں، کسی اور پارٹی میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیں کسی اور پارٹی میں میں کیا کرنے جاؤں گا. نون لیگ میں تو میں جانے کا نہیں. ویسے بھی آپ نے جو ان کے خلاف جہاد کیا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر پارٹی لے گی. اگر میں نون لیگ میں چلا گیا تو وہ میری لاڈلی بہن عظمیٰ بخاری اور میرا ٹکراوا ہوتا ہے پروگرام میں، وہ نہیں ہوگا. ہے عثمان بھائی شکریہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ گیونگ دس. بہت بہت تھینک یو سو مچ.